بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے کرتی ہوں جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، ایک نئی ویڈیو لے کر کے آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں۔ امید ہے کہ بہت پسند آئے گی۔ ایک بادشاہ کو جنگل میں سفر کرتے ایک سانپ نے ڈس لیا۔ شاہی طبیب اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود زہر کو جب بادشاہ کے جسم میں پھیلنے سے نہ روک پائے تو زاروں قطار رونے لگے۔ اتنے میں ایک درویش سا شخص وہاں آیا۔ بادشاہ کو زہر کے درد سے تڑپتے ہوئے دیکھا تو بادشاہ کی ٹانگ پر جہاں سانپ نے کاٹا تھا تھوک دیا اور بھاگ گیا۔ بادشاہ کے سارے ساتھی بادشاہ کی فکر میں تھے، اس لیے دیوانے کی اس حرکت پر کوئی بھی درویش کے پیچھے اسے گرفتار کرنے نہ گیا۔ شاہی طبیب نے تھوک صاف کرنے کے لیے ایک رومال پکڑا اور بادشاہ کی زہر سے نیلی ہوتی ٹانگ پر سے تھوک صاف کرنے لگا، مگر پھر حیران ہوتے ہوئے رک گیا۔ اس نے انگلی سے تھوک کو سانپ کے ڈسے پر اچھی طرح مل دیا، جس سے فوراً ہی زہر کا اثر زائل ہو گیا۔ بادشاہ ہوش میں آئے اور جب انہیں درویش کے تھوک کے قصے کا پتہ چلا تو بادشاہ نے فوراً حکم دیا اس درویش کو ڈھونڈ کر حاضر کیا جائے۔ سپاہی چاروں طرف پھیل گئے اور درویش کو ایک درخت کے نیچے جا لیا اور پکڑ کر بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ بادشاہ نے ادب سے درویش سے کہا، ہم گناہ گاروں کی آنکھ آپ کو پہچان نہ سکی، جس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میری طرف سے ایک قیمتی پوشاک اور عربی گھوڑا قبول کیجیے۔ درویش نے مسکرا کر بادشاہ کی طرف دیکھا اور بولا، ایک گھوڑا اور پوشاک بہت قیمتی ہیں۔ میں یہ پوشاک پہن کر اس گھوڑے کے لیے گھاس کاٹوں گا تو اچھا نہیں لگوں گا۔ بادشاہ نے کہا، آپ فکر نہ کریں، گھوڑے کے ساتھ خدمتگار بھی دیے جائیں گے۔ درویش بولا، اتنی قیمتی پوشاک، قیمتی گھوڑے اور خادموں کے ساتھ میں رہوں گا کہاں؟ اس دفعہ بادشاہ مسکرایا اور بولا، آپ کے لیے ایک عالیشان رہائش گاہ کی بھی تعمیر کر دی جائے گی۔ درویش نے پوچھا، اتنے مال اور دولت اور خادموں کے ساتھ اس رہائش گاہ میں میں تنہا رہوں گا؟ بادشاہ بولا، حضور، میری بیٹی شہزادی گلنار کی شادی آپ سے کر دی جائے گی۔ درویش بولا، اگر آپ نے میری شادی کی تو پھر میرے بچے بھی ہوں گے؟ بادشاہ نے جواب دیا، بالکل ہوں گے، ہماری دعا ہے کہ آپ کو کثیر اولاد ملے۔ درویش بولا، اگر ان بچوں میں سے کسی بچے کو خدا نخواستہ کچھ ہو گیا تو پھر رونا کس کو پڑے گا؟ بادشاہ نے جواب دیا، حضور، اگر خدا نخواستہ ایسا ہوا تو رونا تو پھر آپ کو ہی پڑے گا۔ درویش مسکرا کر بولا، اگر یہ سارا کچھ لے کر مجھے رونا ہی پڑے گا تو بادشاہ سلامت، آپ اپنا گھوڑا، قیمتی لباس واپس لے لیں۔ میں اپنی درویشی میں خوش ہوں۔ دل اسی سے لگاؤ جس نے دل بنایا ہے، دنیا سے لگاؤ گے تو آنسو ہی ملے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بابا جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور جب وہ واپس جانے لگے تو میں نے عمر پوچھی تو 96 سال عمر تھی۔ کہتے ہیں بزرگ جب آئے تو اس کی بھویں سفید ہو کے آنکھوں پر آ گئی تھی۔ بڑی چھڑی بابا جی نے پکڑی ہوئی تھی اور دونوں ہاتھ پکڑ کے چھڑی کے اوپر جھکے ہوئے تھے۔ جب بزرگ مسجد میں داخل ہوئے تو میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے استقبال فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کے بابا جی کو بازو سے پکڑا اور بٹھایا۔ حضور بیٹھ گئے۔ کہا، بزرگ کو کیسے آئے ہو؟ کہتے ہیں او بابا جی جب بات کرتے ہیں تو آنکھ کھول کے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھتے، پھر وہ بات کرتے۔ ان کے لب و لہجے کے اندر بڑی پریشانی، بڑی تکلیف، بڑی مایوسی تھی۔ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساری زندگی گناہوں میں بیت گئی ہے، غلطیاں ہی غلطیاں ہیں۔ اے اللہ کے رسول، بڑی لمبی فہرست ہے، پاپ ہی پاپ ہیں، کالے سیاہ دفتر ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب پلٹ کے دیکھتا ہوں مجھے نیکی دکھائی نہیں دیتی۔ حضور، اس عمر میں آپ کا ایک صحابی ملا ہے،
اس نے بات سمجھائی ہے تو تھوڑا خیال آیا ہے، لیکن یا رسول اللہ اب میرا وجود بیکار ہو گیا ہے، بوڑھا ہو گیا ہوں۔ بزرگ نے 3 باتیں کہی اور بڑی نرالی کہی۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو میری کمر بھی سیدھی نہیں ہوتی کہ میں نماز ہی صحیح ادا کر سکوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اندر طاقت نہیں کہ میں محنت مزدوری کر کے صدقے اور خیرات دے سکوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں تلوار لے کے جہاد بھی نہیں کر سکتا۔ حضور نہ میں لمبی نمازیں پڑھ سکتا ہوں، نہ میں صدقات و خیرات دے سکتا ہوں، نہ میں دین کے لیے کوئی جہاد کر سکتا ہوں۔ بیکار وجود ہے، بیکار ہو گیا ہوں، اور آج آیا ہوں تو مجھ بیکار کو میرا رب قبول کر لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جیسے برسات میں بارش کی جھڑی لگتی ہے، یوں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے جھڑی لگ گئی۔ حضور کھل کے روئے۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بزرگ کو بڑے مجاہدین ہیں، دین کے لیے جہاد کرنے والے بڑے ہیں، رب کریم کو آپ کی تلوار کی اتنی حاجت نہیں، اور فرمایا اس کے خزانے کوئی خالی تو نہیں کہ گویا صدقہ دے کے بھر جائیں گے، اور فرمایا عبادتیں رب کریم کی شان میں اضافہ نہیں کرتی، وہ تو بندے کو نفع دیتی ہیں۔ بزرگ گو نہ آپ جہاد کریں، نہ صدقات دیں، نہ لمبی نمازیں پڑھیں، آپ صدقے دل سے آ جائیں، اللہ کے رسول کا وعدہ ہے رب آپ کو بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا فرما دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب رو کے کہتا ہے یا اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فوراً مجھ سے معاف کر دیتے ہیں۔ مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل نوٹیفیکیشن کو بھی پریس کر دیجیے۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے دوسروں تک شیئر کر کے نیکی کمانے کا سبب بنے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔